محترم سامعین کرام، آج کی اس نشست میں ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جن کو مشہور بت شکن معمار کعبہ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور وہ ہستی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے ان کا صحیح نقش آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی اور ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب نے میرے اور آپ کا باپ بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جدی و مجدد الانبیاء، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے بھی دادا ہیں اور سب انبیاء کے دادا ہیں۔ انبیاء سے مراد بنی اسرائیل کے انبیاء کے دادا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یوں آپ کی عظمت اجاگر کی، اور قرآن نے تو آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے اتنے فضائل بیان کیے۔ فرمایا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کان امتاً، حضرت ابراہیم کیا ہے؟ امت ہے، امت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام امت کہا۔ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، دو مطلب بڑے زبردست ہیں۔ نمبر ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایک واحد شخص ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں امت تھے، تو اس لیے کہ قیامت کے دن، یہ نقطہ یاد رکھنا، قیامت کے دن امت کے عمل گنے نہیں جائیں، امت کے اعمال تولے جائیں۔ گنتی نہیں ہوگی کہ ایک بندے نے 2000 رکعت نفل پڑھے، اس کے مقابلے میں ایک بندے نے 2 نفل پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے پڑھے، اس کے یہ 2 نفل اللہ کے ہاں 1000 سے بہتر۔ تو اللہ کے ہاں عملوں کا وزن، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا نامہ اعمال بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن خفت موازینہ، جس کا نامہ اعمال ہلکا ہو گیا اللہ کی حفاظت فرمائے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، یہ جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل اتنے مضبوط ہیں، اعمال اتنے بھاری ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کے اعمال ایک امت کے برابر ہیں، ابراہیم کے اعمال ایک جماعت کے برابر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مقتدا تھے، یعنی ہر مذہب والا، اچھا یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے، مسلمان بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے۔ سب کے مقتدا، ہر ایک اپنی نسبت جوڑتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اسی لیے آج بھی اگر آپ یروشلم چلے جائیں نا، بیت المقدس چلے جائیں، مسجد اقصیٰ میں، تو وہاں مختلف انبیاء کی قبریں، کیونکہ وہ سرزمین انبیاء ہے،
تو بہت سارے انبیاء کی قبریں ہیں، باقی کو وہ دیکھنے دیتے ہیں لیکن حضرت ابراہیم کی قبر پہ جانے نہیں دیتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہاں بیٹھ کر ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم کی قبر تک وہ جانے نہیں دیتے۔ تو یہودی اپنی نسبت جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم کی طرف، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار۔ اچھا یہودیوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ لوگ ختنہ کیوں کرتے ہو؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اس لیے ہم ختنہ کرتے ہیں۔ اور یہ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ختنہ کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے اس کائنات میں ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور خود اپنا ختنہ کیا 120 سال کی عمر میں۔ اس سے پھر یہ سنت چلتے چلاتے آئی۔ مسلمان بھی اسی ختنے کو کرتے ہیں، لیکن عیسائی یہ ختنہ نہیں کرتے۔ حالانکہ تعجب کی بات ہے کہ جب وہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں تو ختنہ ان کو بھی کرنا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا دین تبدیل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ بیٹھے، یا خدا کا بیٹا کہہ دیا، یا یہ کہا کہ 3 خدا مل کر دنیا کا نظام چلاتے ہیں، تو بہرحال میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدا ہے۔ اچھا مشرکین مکہ سے پوچھتے تھے کہ تم بیت اللہ کا طواف کیوں کرتے ہو؟ کہتے تھے اس لیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے، اس لیے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی سب کی جو ہے مقصود کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتاً، ابراہیم مقتدا تھے، ابراہیم ایک جماعت کے برابر تھے، قانتا للہ۔ دوسری صفت فرمائی کہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ فرما بردار کتنے تھے؟ ہم آگے قصے پڑھتے ہوئے اندازہ لگاؤ۔ آگ میں کود گئے اللہ کی خاطر، اپنے بیٹے کو چھری تلے لٹا دیا اللہ کی خاطر، اپنی بیوی کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر چھوڑ آئے جہاں کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، اللہ کی خاطر قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ حنیفہ، ساری دنیا سے رخ موڑ کر ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والے ہیں۔ ولم یک من المشرکین، شرک کرنے والے نہیں۔ شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے۔ آگے فرمایا اجتباہ، اللہ نے ابراہیم کو چنا ہے۔ یہ جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہے نا، یہ ساری اللہ کا چناؤ ہے، لیکن اس چنے ہوئے میں سے بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کو چنا۔ اجتباہ، اچھا آپ کے سامنے نا پلیٹ میں کوئی پھل آ جائیں 5-6 قسم کے، آپ دیکھیں گے جو سب سے اچھا، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ آپ اس کو چنو، آپ کا ہاتھ اس طرف جاتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا ہاتھ ہے۔ اللہ بھی چنتے ہیں، اللہ انبیاء کو چنتے ہیں، ساری انسانیت میں سے چھانٹ کر نکالتے ہیں اپنے نبیوں کو۔ اجتبا، اصطفیٰ، اسی لیے ایک جگہ کیا فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب میرے چنے ہوئے، اجتباہ، میں نے ابراہیم کو چن لیا۔ وہدیناہ الی صراط مستقیم، ہم نے ابراہیم کو سیدھا رستہ دیا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اے پیغمبر، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم کے نقش قدم پر چلیں۔ یہاں علماء نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے فضائل ایک طرف کہ وہ امت ہیں، وہ قانت ہیں، وہ حنیف ہیں، وہ شرک سے بیزار ہیں، لیکن یہ جو صفت ہے نا سب سے اعلیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو سید الاولین والآخرین ہے، جو سرور دو عالم ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جو فخر دو عالم ہیں، آپ جیسی ہستی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ یہ فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کن کے نقش قدم پر چلو؟ آپ بھی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلو۔ اس لیے میرے دوستو ہم کیا کرتے ہیں؟
ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین پہ رحمتیں نازل فرما، وعلی آل محمد، حضور کی آل پہ رحمتیں نازل فرما، کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے حضرت ابراہیم پہ رحمتیں نازل کی، وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے آل ابراہیم پہ رحمتیں نازل کی، یعنی حضور پہ بھی مستقل درود، حضور کی آل پر مستقل درود، ایسے ہی حضرت ابراہیم پر مستقل درود، ان کی آل پر مستقل درود، ہر نماز میں ہر نمازی یہ پڑھے کہ آپ پر درود بھیجا جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، اور آپ کو بتاؤں، اگر ہم ساری دنیا کا موازنہ کریں نا، ساری دنیا کا، تو حضرت ابراہیم، یہ بڑی گہری بات ہے، اس پہ 5-6 باتیں میں نقل کروں گا، توجہ سے سننا۔ اگر ہم پوری دنیا کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سینٹر میں، بیچ کا کیا مطلب؟ آدھی امت آپ سے پہلے، آدھی آپ کے بعد، درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 2 دور گزر چکے، ایک دور گزرا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ ایک دور، اس دور کو کہتے ہیں بچپن کا دور، انسانیت کی ابتدا کا دور۔ اور بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بچپن کا دور ہوتا ہے اس میں عبادت نہیں سکھلائی جاتی، احکامات نہیں سکھلائے جاتے، بلکہ کیا ہے، طرز زندگی سکھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، آداب سکھلائے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کوئی حکم نہیں، نماز پڑھو نہیں، زکوٰۃ دو نہیں، حج کرو نہیں، روزہ رکھو نہیں، احکامات نہیں، بس تم زندگی گزارنے کا طرز سیکھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک بچپن انسانیت کا۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر آئے۔ یہ بات یاد رکھنا، بہت ساری جگہوں پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام، بندہ کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سے ہی انسانیت کا آغاز ہوا، تو نوح علیہ السلام پہلے نبی کیسے؟ میرے دوستو، پہلے نبوت تھی، رسالت نہیں تھی، پہلے نبوت تھی، کتاب اور شریعت نہیں تھی، لیکن نبوت آئی نوح علیہ السلام کے پاس تو نبوت بھی آئی، رسالت بھی آئی۔ اس لیے سب سے پہلے صاحب رسالت، صاحب شریعت پیغمبر نوح علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت جوانی پر آ گئی، بالغ ہو گئی، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا۔ اب اللہ نے فرمایا ان کو حکم دو، بھئی تم یہ کرو، تم یوں کرو، تم یہ کرو، تمہارے اوپر یہ احکامات ہیں۔ اب اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان حکموں پہ نہیں چلو گے تو میرا عذاب آئے، میری طرف سے سزا ملے۔ چنانچہ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم صالح ہلاک ہوئی، قوم شعیب ہلاک ہوئی، لمبی ترتیب ہے۔ پھر اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ۔ ابراہیم علیہ السلام کے میں شاید پہلے بھی سنا چکا ہوں، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے۔ یہ جو بال ہے نا سفید، جس سے امت آج کل پریشان ہو جاتی ہے، سفید آ جائے نا سفید تو کالا کولا اور جناب حمام کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، سفید ہی۔ اچھا بھائی، ایک بوڑھا آدمی، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات، ایک بوڑھا آدمی اس نے کالا کولا لگا لیا تو کیا لوگ اس کو جوان سمجھیں؟ ان کو نہیں پتہ کہ یار یہ بابا ہے، اور وہ ایک کارٹون بن جاتا ہے کالا کولا لگا کے ایک بڑھاپے کی عمر کے اندر، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جوان نظر آؤں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیوں فرمایا؟ اسی لیے منع فرمایا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آپ کیا ہے، آپ جناب نظر کیا آتے ہو کہ بہت جوان آدمی ہے بوڑھا آدمی ہے۔ اس لیے اللہ نے اگر بوڑھا بنایا تو بوڑھے بن جاؤ۔ بہت سارے لوگوں کو اگر کہہ دو نا بابا جی، وہ غصہ کرتے ہیں، مجھے بابا جی کیوں کہا؟
حالانکہ میں تو جوان ہوں۔ جتنا مرضی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ لو، جوانی ڈل جائے گی، ختم ہو جائے گی، بڑھاپا بھی چھن جائے۔ سب سے پہلے سفید بال، اس لیے سفید بال والے جو ہے نا، پریشان نہ ہوا کرو، میری بات سنو، فخر محسوس کرو۔ سفید بال کس کے آئے سب سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ کہنے لگے یا اللہ یہ سفید بال آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ وقار ہے، یہ شرافت ہے، یہ بزرگی ہے۔ کہنے لگے یا اللہ اگر یہ شرافت اور بزرگی ہے تو یا اللہ میرے سفید بالوں کو اور بڑھا دے، میری سفیدی کو اور بڑھا دے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال والوں کو اللہ عذاب دیتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کیا محسوس کرتے؟ شرم محسوس کرتے کہ اس کی داڑھی اسلام میں سفید ہو گئی، میں اس سفید داڑھی والے کو عذاب دوں۔ اللہ اس سے حیا فرماتے ہیں، اور بھائیو ہم کالی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے داڑھی سفید ہے تو سفید ہونے دو، پریشان نہ ہو جاؤ۔ سفیدی نظر آتی ہے، آپ دیکھو جتنے بھی سفید ریش نظر آتے ہیں نا، ان کے چہرے پہ عجب رونق ہوتی ہے، ان کے چہرے سے ایک بزرگی ٹپک رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے جی، سفید ریش انسان ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے، تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ انسانیت کا بڑھاپا شروع ہو گیا، انسانیت کا بڑھاپا شروع ہو گیا۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ انسانیت کی جوانی بتائی، بچپن بتایا، حضرت آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک بچپن، نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک جوانی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑھاپا۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ جب جوانی آئی تو احکامات متوجہ ہو گئے، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو اللہ حکم نرم کر دیتے ہیں۔ تمہارے لیے زیادہ عبادتیں نہیں، تمہیں شاباش زیادہ ملے گی، تم کام تھوڑا کرو، تمہیں اعزاز زیادہ ملیں گے۔ گویا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کیا کہا کہ اے انسانیت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، اب بڑھاپے کا بھی اینڈ ہو چکا ہے۔ جب بڑھاپے کا اینڈ ہو جائے تو تم نے لمبا چوڑا کام نہیں کرنا، تھوڑی تھوڑی عبادت کر کے لے آنا، میں اسی پہ تمہاری بخشش کر دوں، میں اسی پہ تمہاری بخشش کر دوں۔ اس لیے پہلی امتوں کا اپنے ساتھ تقابل کرواؤ، احکامات سخت نظر آئیں گے۔ پہلی امتوں میں زکوٰۃ کی شرح چوتھا حصہ، یعنی 4 روپے میں سے 1 روپیہ۔ ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 40 روپے میں سے 1 روپیہ۔ وہاں 4 میں سے 1، یہاں 40 میں سے 1۔ وہاں کیا تھا کہ تم ہر جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، مخصوص جگہ پر نماز پڑھو گے۔ اس امت کو فرمایا تم جہاں مردی مصلی بچھاؤ، بلا مصلی بچھائے نماز پڑھو، تمہاری روئے زمین پر نماز ہو جائے گی۔ پہلی امتوں کو شرط تھی کہ وضو کے ساتھ نماز ہوگی، بلا وضو نہیں ہوگی۔ اس امت کو فرمایا وضو کرو، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، تیمم سے چلے گا۔ پہلی امتوں کو کہا کہ تمہارا کپڑا ناپاک ہو جائے، دیکھو نا کتنا سخت حکم ہے، کپڑا ناپاک ہو جائے تو کپڑا پاک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، ایک ہی طریقہ تھا، اس کو کاٹ دیا جائے۔ اب اگر یہ حکم ہمارے لیے ہوتا تو شاید مسجد میں کوئی سالم کپڑے والا بیٹھا ہوتا، ورنہ ٹاکیاں ہی ٹاکیاں نظر آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ناپاک ہو گئے یہاں سے دھو لو، بس آپ کا باقی سارے کپڑے پاک۔ بہت سارے نوجوان بیچارے سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے کا ایک حصہ ناپاک ہو جائے نا، وہ سارے ہی کپڑے ناپاک سمجھتے ہیں۔ نہیں، اسی حصے کو دھو لو، 3 دفعہ دھو لیا وہ حصہ، سب کپڑے پاک۔ بے شک سوکھنے سے پہلے پہن لو تب بھی پاک، سوکھنا، استری کرنا، صرف لگانا، صابن لگانا کوئی ضروری نہیں، یہ دل کا اطمینان ہے۔ باقی 3 دفعہ دھو لو، کپڑا پاک۔ اللہ نے کتنی آسان شریعت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے سے عمل، آپ نے فرمایا پہلی امتوں کی مثال اور میری امت کی مثال اس طرح ہے، سمجھائی اللہ کے نبی نے۔ آپ نے فرمایا دیکھو بھائی، ایک مستری اور مزدور ہے، وہ صبح سے کام کرتے ہیں،
صبح سے لے کر ظہر تک کام کرتا رہتے، اس کو بھی دہاڑی ملتی۔ پھر اس کے بعد مزدور ظہر کے بعد آ جاتے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا وقت کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تھوڑا کرنے والے ہیں ان کو میں پہلوں کی بنسبت زیادہ مزدوری دوں گا۔ اب بات یہ ہے کہ سمجھایا کیا کہ پہلی امتوں کا ٹائم لمبا، کسی کی 1000 سال عمر، کسی کی 500 سال عمر، کسی کی 700 سال عمر، وہ ساری زندگی عبادت کرے، انہیں وہ مقام نہیں ملے گا جو تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں مل جائے، جو تمہیں اللہ اس تھوڑے سے وقت پہ دے دیں گے، اس لیے کہ یہ امت بڑھاپے کی انتہا پہ چل رہی ہے۔ تو اللہ نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا۔ اچھا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل سینٹر میں آئے نا، اب آپ کے بعد 3 قومیں آنی، عیسائی، یہودی، مسلمان، تینوں نے اپنا ربط جوڑا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم، اور آپ کو یہ علمی طور پہ یہ بات بتا دوں، ابھی میں وہاں جانا چاہتا ہوں، میرا ٹائم لیکن سارا تمہید میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے آئے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال کا فرق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، آپ کی جو امت تھی، جو بنو اسرائیل بنی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، میں بتا دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، میرے سارے آنے والے جمعے اسی پر ہوں گے، میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کی کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہو گیا؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیں، اس ایک طرف رہیں، حضرت اسحاق کی طرف آ جائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے یوسف علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے، ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4000 پیغمبر تشریف لائے۔ کتنے پیغمبر تشریف لائے؟ 4000۔ تو گویا کہ یہ 4000 پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں تشریف لائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ابراہیم میرے بھی دادا ہیں، بنو اسرائیل میں آنے والے سارے نبیوں کے دادا بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی امت کے اندر ہی نیچے موسیٰ علیہ السلام یہاں، عیسیٰ علیہ السلام یہاں، سلیمان علیہ السلام یہاں، داؤد علیہ السلام یہاں، تورات یہاں، انجیل یہاں، زبور یہاں، یہ ساری کتابیں اسی لڑی میں بنو اسرائیل کے اندر آئیں۔ تو میرے دوستو، ایک طرف یہ لڑی 4000 پیغمبروں کی لڑی، دوسری طرف آپ علیہ السلام کی لڑی سمجھیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ چلتے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 4000 پیغمبر، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے، اور آخری پیغمبر سارے نبیوں کے امام الانبیاء، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تشریف لائے۔ تو کتنا اونچا مقام! کسی خاندان میں ایک حافظ ہو نا، وہ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ایک حافظ صاحب ہیں۔ اچھا، کسی کے ہاں ایک مولوی صاحب ہو، کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک عالم ہے جی، وہ جو فلاں عالم ہے وہ میرا رشتہ دار لگتا ہے، فخر کرتے ہیں نا لوگ۔ تو آپ بتاؤ اس ہستی کا کتنا مقام ہوگا، کتنی قدآور شخصیت ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہ جس کی نسل میں سے 4000 پیغمبر تشریف لائیں، 3 آسمانی کتابیں آئیں، دوسری طرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ کتنا بڑا اعزاز! یہ اعزاز اللہ نے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب ضد کیا تھی؟ ضد بھی سمجھو، سلسلہ نبوت چل رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی اسحاق کے اندر،
اور یہیں چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت رہی بنو اسرائیل کے اندر۔ اب آخر پہ نبی تشریف لے آئے بنو اسماعیل میں سے، کہنے لگے نبوت تو ہمارا حق تھا، یہ بنو اسماعیل میں سے نبی کدھر سے آ گیا؟ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کیا کیا؟ فرمایا میں اپنے پیارے حبیب کو، میں اپنے آخری پیغمبر کو وہاں بھیجوں گا جہاں میرے ابراہیم خلیل اللہ پہنچے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے کہ اے نبی جی آپ بھی اسی سرزمین پر آئیں جہاں میرے ابراہیم خلیل اللہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ پہنچے۔ آپ کی ساری اتباع، سارا نقشہ قدم وہ ملتے ہیں جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ہے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے اتنی وضاحت سے کہا، اور ایک جگہ اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ فرمایا ہم نے اپنے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، بہت ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعوں میں آئیں گی، آپ کو آزمایا۔ کہاں کہاں آزمایا؟ بیٹے کو چھری تلے لٹا کر آزمایا، آگ میں ڈلوا کر آزمایا، بیوی اور بچے کو میدانوں میں چھوڑ کر آزمایا، باپ کی مخالفت پہ آزمایا، قوم کے خلاف کھڑے ہونے پر آزمایا، مختلف جگہوں پر آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ہم نے اپنے ابراہیم کو سچا پایا۔ ہمارے ابراہیم نے ہر جگہ پر امتحان کو پاس کیا۔ جب پاس کر گئے نا تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے ساری دنیا کا سردار بنائیں، سردار بنائیں، صرف چند لوگوں کا نہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں پوری دنیا کا سردار بنائیں گے۔ تو یہ اعزاز اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ انسان کا دل ہے نا، دل کے اندر گہرائی میں اللہ کی محبت جمع ہو، اس کو خلیل کہتے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اپنا جگری یار بنایا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا، کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میری دوستی تو اللہ کے ساتھ ہے، ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں، اس لیے دوستی یعنی حضرت ابو بکر کتنے اونچے مقام پر ہیں، لیکن وہاں بھی آپ نے فرمایا نہیں، خلت کا اعزاز ابو بکر کو نہیں، بناتا تو ابو بکر کو بنا دیتا۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ کچھ صفات اللہ بعض نبیوں کو دیتے ہیں، بعض کو نہیں دیتے، تو اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے کہ فلاں نبی افضل ہے فلاں افضل نہیں۔ دیکھو مثال سے سمجھاتا ہوں، کلام اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، براہ راست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو کی، اس لیے حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا، یہ ٹائٹل صرف حضرت ابراہیم کو ملا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رویت اللہ کے لقب سے نوازا کہ پہلے نبیوں سے بات ہوئی، حضرت موسیٰ سے گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم کو دوست بنایا، لیکن اے محبوب تو آج شب معراج میں تمہیں اپنے دیدار کرواتا ہوں۔ تو اللہ نے جس ہستی کو اپنا دیدار کروایا اس کو سرور تو عالم کہتے ہیں، اس کو آخری پیغمبر کہتے ہیں۔ تو رؤیت اللہ کا ٹائٹل اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ یہ پیغمبروں کے اندر آپس میں بعض جدا جدا صفات ہوتی ہیں، اور آپ نے فرمایا جب میں شب معراج میں گیا نا، میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ایک شخصیت ٹیک لگائے بیٹھی۔ تو جب میں قریب گیا میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب معراج میں جہاں مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ جب ان کے قریب گئے تو کہ آپ نے سلام کیے، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بعد کہا مرحبا مرحبا، خوشخبری ہو، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ تو نیک پیغمبر ہیں اور میری نیک اولاد میں سے ہیں۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت بتلائی کہ تو میرا نسبت میں بیٹا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، مبارک ہو تیرا آنا مبارک ہو، اے نیک پیغمبر، اے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو۔ تو یوں آپ کی ملاقات ہوئی شب معراج میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب بات سمیٹتے ہیں پھر اگلے جمعوں کے لیے چھوڑیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے دوستو جس سرزمین پر تشریف لائے، عراق کی سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جو کفر و شرک سے بھری ہوئی تھی، جہاں ہر طرف شرک ہی شرک تھا اور کفر و شرک تھا، پرستاری عام تھی، ستاروں کی پرستش، سورج کی پرستش، چاند کی پرستش، انسانیت کی پرستش، بادشاہوں کی پرستش۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی پجاری نہ رہتا ہو، جس میں کوئی پنڈت نہ رہتا ہو، وہاں عجیب کفر و شرک کا سما تھا۔ بلکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر پجاری راضی ہو گیا نا تو مندر کا بت راضی ہو جائے، اگر پجاری ناراض ہو گیا تو مندر کا رب ناراض ہو جائے۔ اس لیے پجاریوں کو، پنڈت کو خوب مال اکٹھا ہوتا، بڑی انکم ہوتی، بڑا پیسہ اکٹھا ہوتا، اور پیچھے بادشاہ کی پشت پناہی بھی تھی کہ بادشاہ کیا کہتے تھے، بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم عوام کے اندر یہ بات چلاؤ کہ بادشاہوں کو پوجا کرو، یہ بھی تمہارے رب ہیں، ان کی عبادت کیا کرو۔ تو پیچھے بادشاہوں کی پشت پناہی اور سامنے قوم کا یہ نظریہ، جہاں اتنا کفر و شرک ہو کہ حکومتی سطح پر ریاست کا مذہب کفر و شرک ہو، اس سرزمین پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتارا۔ اس کفر و شرک کی گٹاؤں میں اللہ نے ابراہیم کو اتارا۔ اچھا، یہ اللہ کی شان ہے۔ میں نے کئی مواقع پر دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے، جہاں باطل عروج پر ہوتا ہے، جہاں باطل عروج پر ہوتا ہے، اللہ اہل حق کو بھی وہی نازل کرتے ہیں۔ چنیوٹ میں، یہ موجودہ چھوٹی سی مثال، چنیوٹ میں قادیانیوں کا فتنہ سب سے زیادہ عروج پر، اللہ نے ختم نبوت کا پلیٹ فارم بھی وہاں چنیوٹ میں اتارا۔ اور سرزمین مکہ المکرمہ کے اندر ہم چلے جائیں کہ کفر و شرک کی انتہا تھی، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھی اسی سرزمین پر اتارا۔ عراق میں کفر و شرک کی انتہا تھی، اللہ نے اپنے محبوب ابراہیم کو بھی وہیں اتارا کہ اے میرے پیغمبر چلے جاؤ۔ اب میرے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم اللہ کے لاڈلے پیغمبر آئے کہاں؟ آئے بھی اس گھر میں ہیں کہ آپ کا والد بھی شرک پرستی میں تھا۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، یہ بات میرے بعض بھائیوں کو شاید اچھی نہ لگے لیکن میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، قرآن کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو کہا، اپنے والد آزر کو کہا۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا باپ اگر مشرک ہو تو شاید یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس سے پیغمبر کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جب قرآن باپ کہتا ہے تو ہمیں چچا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات کہ عرب باپ کو چچا کو باپ کے اوپر اطلاق کر دیتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر باپ مشرک ہو تو پیغمبر کی توہین ہے، تو چچا مشرک ہو تو توہین نہیں ہوگی؟ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، حضرت قرآن بار بار کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں تو بار بار یا ابتی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، اس لیے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ان کا نام آزر نہیں تھا، طارق تھا۔
حضرت ابراہیم کے جو اصل والد تھے، یہ میں ایک علمی غلطی دور کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور قرآن نے آزر کہا ہے۔ آزر ان کے چچا کا نام تھا، طارق ان کے والد کا نام تھا۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، غلطی بات۔ اصل بات یہ ہے کہ آزر ہی اصل نام تھا، طارق بھی ان کا نام ہو سکتا ہے، اور تاریخ کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، جب اللہ کے قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، اب مجھے تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں تشریف لائے کہ آپ کے والد محترم وہ کیا کرتے ہیں؟ بتوں کی پرستش بھی کرتے ہیں، بت بنا کر فروخت بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھو، بیٹا اس گھر میں آئے، بیٹے کا باپ سے بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ لگانا، یہ کتنا مشکل کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں بھی کفر و شرک ہے، باہر بھی شرک ہے، ریاست میں بھی شرک ہے۔ شرک کی جگہ پر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جا میرے لاڈلے پیغمبر، شرک کی پرواہ نہ کرنا، مشرکین کے سامنے نہ گھبرانا، کھڑے ہو کر میری توحید کے نعرے لگانا۔ آپ کھڑے ہوئے، دیکھا کہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں۔ اچھا، عجیب خدا ہے، خدا مخلوق کو بناتا ہے، یہ بت وہ خدا ہے جس کو مخلوق بناتی ہے۔ خدا امت کے مسئلے حل کرتے، یہاں امت بتوں کے مسئلے حل کرتی ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، امت اپنی مشکلیں اللہ کے سامنے رکھتی ہے، اور یہ بت بیچارہ گر جائے تو اٹھانے میں دوسروں کا محتاج۔ میں نے پہلے بتایا تھا نا، عربوں میں جب شرک عام تھا نا، ایک دیہاتی بت بنا کر لے گیا سفر میں، تو بتوں کا کوئی سامان تو پاس نہیں تھا، اس نے کہا چلو یہ کھجوریں ہیں، وہ کھجوروں کا ہی بت بنا کے سفر میں لے گئے۔ جب سفر میں گئے تو راستے میں بھوک لگ گئی، اور بھوک لگی تو کھانے کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اب سامنے خدا نظر آنا شروع ہو گئے، وہ کھجوروں کا بنا ہوا خدا سامنے نظر آیا، بھوک لگی ہوئی تو عجیب بات ہے، مخلوق خدا کو کھا گئی۔ انہوں نے اس بت پہ ہی اپنی بھوک مٹائی۔ تو یہ عالم تھا کفر و شرک کا اس وقت۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے بھلے لوگ ہیں بیچارے، اپنے ہاتھوں سے بنانے والے کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اسی کے آگے ماتھے ٹیکتے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ ضرورتیں حل کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے، اپنے ابو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب قرآن یہ نقشہ کھینچتے ہیں، پھر ہم بات ختم کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیغمبر قرآن میں، کتاب میں آپ ابراہیم کے تذکرے کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرے سچے پیغمبر تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب اپنے باپ کو مخاطب ہوئے، کہنے لگے یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا ابتی۔ دیکھو ادب بھی ہے، توحید کی دعوت بھی ہے، ادب بھی۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، آپ کیوں ان کو پوجتے ہیں، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں؟ لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کا کوئی مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا کہنے لگے؟ اے ابا جان، میری بات مان لیں، اللہ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، اگر علم چھوٹے کے پاس بھی ہو، دیکھو آپ عمر میں بہت سارے مجھ سے بڑے ہیں، بہت سارے مال کے اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں، علم لینے کے اندر یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ بعض بھائیوں کو مسئلہ بتاؤ نا، وہ کہتے ہیں یہ کل کا بچہ ہمیں مسئلے بتاتے ہیں۔ کل کا بچہ ہو، آج کا بچہ ہو، اس کو یہ تانے نہ دو، مسئلے کی بات کرو کہ جی میں نے تو داڑھی دھوپ میں تھوڑی سفید کی ہے، میں نے عمر گزاری ہے۔ بھائی تو نے عمر گزاری ہے، تو نے شریعت نہیں پڑھی، شریعت اور ہے۔ آپ نے اپنے ابو سے مخاطب کر کے کہا ابا جان، اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، آپ کے پاس دنیا کا علم ہوگا، توحید کا علم اللہ نے مجھے دیا ہے، ہدایت اللہ نے مجھے دی ہے، لہذا آپ میرے پیچھے چلیں۔ اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے اللہ آپ کو سیدھا رستہ دکھائیں۔ اللہ آپ کو، دیکھو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ سب سے پہلے اسلام کا آغاز، سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کرو۔ لوگ بازاروں میں باہر
ادھر ادھر تو تقوے جھاڑتے ہیں، اپنے گھر کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، سب سے پہلے اپنا دامن دیکھنے۔ اس لیے آپ نے اپنے ابو سے ابتدا کی، اپنے ابو سے کہا ابا جان میری بات مان لیں، اور پھر آخر پہ کہا اے میرے ابا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ پر۔ اب یہاں قرآن کا انداز دیکھو، نکتہ یاد آ گیا، عذاب من الرحمن، قرآن کہتا ہے رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ اچھا قرآن پورا پڑھو، قرآن کا انداز ہے جہاں عذاب کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ اپنی صفت جبار لاتے ہیں، قہار لاتے ہیں، غصے والی صفات لاتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی کون سی صفت آئی؟ رحمان، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، کہ کہیں تم پر رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے، سزا دینا نہیں چاہتے، جہنم میں جلانا نہیں چاہتے، لیکن تم خود ہی جلنا چاہو تو پھر اللہ کیا کریں؟ عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اب آپ کے والد نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ بات سنی، بات سن کے جواب کیا دیا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمیں ہمارے خداؤں سے جدا کرتے؟ لئن لم تنتہی، بس یہ دعوت ختم کر دے، آج کے بعد اگر تو نے دوبارہ مجھے یہ بات کی لأرجمنک، تمہیں میں سزا دوں گا، اور تمہیں کیا کہتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے نکل جاؤ، وہجرنی ملیا، میرا گھر چھوڑ دو۔ اب یہاں ادب دیکھو، ایک طرف تیر برس رہے ہیں اور دوسری طرف پھول برس رہے ہیں، کہنے لگے سلام علیہ، اے میرے ابا جان نہیں ماننی نہ مانو، آپ پر سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، ہاں میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پھر بھی معاف فرما دے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، لیکن ساتھ میں یہ اعلان کرتا چلوں کہ اے میری قوم والو تم بھی سنو، میرے ابا جان تم بھی سنو، میں ببانگے دوہل یہ بات کہتا ہوں کہ نہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا، نہ میں اپنے والد کے بتوں کی پوجا کروں گا، میں تو صرف رب کریم کو پکاروں گا، میں اللہ کی وحدانیت کو پکاروں گا۔ اب میرے دوستوں میں بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلا جمعہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے، لیکن اس واقعے سے ایک پیغام لیتے چلو۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھے، تقریر برائے تقریر نہ ہو، پیغام ہو۔ پیغام کیا ہے میرے دوستو؟ ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم سے لڑو نہیں، ہمارے ساتھ اختلاف نہ کرو، ہم کہتے ہیں اس لائن پہ آ جاؤ، اس نقش قدم پہ آ جاؤ جس پہ انبیاء آئے تھے۔ انبیاء نے شرک کے رستے مٹائے تھے، توحید کے رستے دکھائے تھے۔ اور بھائیو تم شرک کے رستوں سے نکل آؤ، یہ اندھیرے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ طوفان ہے، اس شرک سے نکل کر توحید کے رستوں پہ آ جاؤ۔ کسی کے در پہ جا کر سجدے نہ کرو، کسی سے بھیکے نہ مانگو، کسی سے مرادیں نہ مانگو، اللہ کی قسم مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نبیوں نے یہی پکارا، آپ نے بھی یہی پکارا، جو سب نبیوں نے، دیکھو میرے دوستو کتنی صاف بات ہے، سب نبیوں نے جس کو پکارا، جس کو اللہ کے نبی نے بھی پکارا، جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے پکارا، ہم کہتے ہیں تم سب بھی اسی کو پکارو۔ جس کو یونس نے دریا کی تہ کے اندر مچھلی کے پیٹ میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تم بھی اسی کو پکارو۔ ابراہیم نے جس کو آگ میں پکارا، تم بھی اسی کو پکارو۔ آدم نے توبہ کے وقت جس کو پکارا، تم بھی اسی کو پکارو۔ موسیٰ نے جس کو پکارا، تم بھی اسی کو پکارو۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پکارا، بھائیو تم بھی اسی کو پکارو۔ چھوڑ دو یہ ادھر ادھر کے رستے، میں بتانا نہیں چاہتا، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، خود ہی سوچو، اللہ کی ذات سے مانگو۔ اگر میرے دوستو قبروں پہ سجدے کرنا شرک نہیں تو بتاؤ مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے؟ اگر غیروں سے جا کر اولادیں مانگنا یہ شرک نہیں تو بتاؤ مشرکین مکہ کون سا شرک کرتے تھے؟ یہی تو شرک تھا جس سے نبی منع فرمایا کرتے تھے۔ دعائیں اولیاء کا ہم انکار نہیں کرتے، میں پھر کہتا ہوں اولیاء کرام کی برکت سے اللہ نے
پاک و ہند کے اندر دین زندہ کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو دکھاؤ کہیں جا کر کہ کہیں بابا فرید نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے اولاد مانگنا، کہیں داتا گنج بخش نے کہا ہو، کوئی کتاب دکھاؤ جس میں یہ کہا ہو کہ مجھ سے بیٹے مانگنا۔ اللہ کی قسم ان بزرگوں کی یہ تعلیم ہرگز نہیں تھی، ہم نے بدنام کیے، ہم نے ان بزرگوں کی زندگی پر دھبا لگایا ہے۔ ان بزرگوں نے ہمیں توحید سکھائی تھی، ان بزرگوں نے ہمیں صحیح رستہ دکھایا تھا۔ ہم کہتے ہیں جاؤ اولیاء کے مزار پر دعا مانگو، اصالہ ثواب کرو، یہ بھی کہو کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، ان کی برکت سے ہمیں معاف کر دے، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ لیکن ہم اس کے ہرگز قائل نہیں کہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی لوگ غیروں کے نام لے لے کر، ایک صاحب بیت اللہ کا طواف کر رہے کہ طواف کرتے ہوئے، میں بھی وہاں فون کر کے کہہ رہے ہیں پاکستان میں کہ میں نے اللہ کے فضل سے بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے، فلاں دربار پہ جا کے اتنی دیگیں میرے نام کی چڑھا دو۔ طواف بیت اللہ کا، چکر بیت اللہ کے، سعی صفا مروہ کی، اور میرے دوستوں نیتیں منتیں مرادیں پاکستان میں رکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے خدا کے واسطے غصہ کرنا ہے تو کر جاؤ، لیکن میرا کام اس ممبر پہ بیٹھ کے حق پہنچانا ہے۔ پتہ نہیں کتنے دن میں نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں رہنا، لیکن اپنا کام میں بھگتا جاؤں گا۔ جس چیز کو میں حق سمجھوں گا میں ببانگے دوہل آپ کے سامنے بیان کروں گا، کوئی چھپاؤ نہیں، کوئی دو نمبری نہیں۔ قرآن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اب آپ کی مرضی ہے، فیصلہ اپنی زندگی کا آپ نے کرنا ہے۔ میرے دوستو ایسا نہ کرو کہ اللہ ناراض ہو جائیں، ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو سجدے کرو۔ اللہ کی قسم اللہ کا قہر مسلط ہوتا ہے جب اللہ کے غیر کے سامنے سجدے کیے جائیں۔ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا، اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو خدا کی قسم روضہ رسول پہ سجدے ہوتے۔ روضہ رسول سے بڑا روضہ کوئی نہیں، محمد عربی سے بڑا پیر کوئی نہیں، آپ کی قبر پہ سجدے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم آپ کی قبر پہ سجدہ کر دیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے، آپ نے کیا فرمایا؟ اٹھاؤ، صحیح حدیث موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو میری قبر کو سجدہ گاہ بنائے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو رسول اللہ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے۔ رسول اللہ کی قبر کو سجدہ کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ نے۔ جو غیروں کی قبروں پہ سجدہ کرے، جو ادھر ادھر کے جگہوں پہ سجدے کرے اور یہ کہے میرے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ کس چیز کے حقدار ہیں؟ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ جو